وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اور خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا جب بھی رزق دیے جائیں گے اس سے، من ثمرۃ پھلوں سے، رزقا رزق دیا جانا، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو رزق دیے گئے ہم اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور دیے جائیں گے وہ متشابہا ملتا جلتا، رنگت ایک جیسی، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان باغات میں، اس جنت میں ہوں گی ازواج مطہرۃ بیویاں پاک، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، سدا رہیں گے، ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ نہیں شرماتا نہیں رکتا، ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے اوپر کسی چیز کی، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ مثال، الحق من ربہم سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ نے اس قسم کی مثالیں دینے کا، ایسی چیزوں سے مثالیں بیان کرنے کا،
کیا ارادہ ہے اللہ کا، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو جو یقین نہیں رکھتے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جن کا یقین ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ ان کے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمان لوگوں کو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 پہ مشتمل ہے، جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے کل کا سبق اور گزشتہ ہفتے کا آخری سبق میرے انتہائی فاضل عزیز مولانا محمد عمر صاحب نے آپ کو پڑھائے تھے۔ جو گزشتہ ہفتے کا آخری سبق تھا اس میں اللہ نے دوسری مثال بیان کی تھی۔ ایک مثال اس سے پہلے سبق میں گزری تھی، دوسری مثال اللہ نے ذکر کی تھی تیسرے طبقے کے لیے، تیسرے قسم کے لوگوں کے لیے۔ اور وہ کون تھے تیسری قسم کے لوگ؟ جو اندر سے اور باہر سے اور، ادھر ملے تو ان کے، ادھر گئے تو ان کے، منافق، ان کی مثال اللہ نے دی تھی۔ تینوں طبقات کا حال بیان کرنے کے بعد کھرے مومن، انکار کرنے والے کھل کر، دل میں نفاق کی مرض پالنے والے، تینوں طبقات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے پوری انسانیت کو، چاہے ان کا تعلق ماننے والوں سے ہے، ان کا تعلق انکار کرنے والوں سے ہے، ان کا تعلق دوغلی پالیسی رکھنے والوں سے ہے، سب کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کل کا جو سبق گزرا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اور مولانا نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ نے 3 دعوے کیے۔ کسی صورت میں اللہ ایک دعویٰ کریں گے، پھر اس دعوے پہ دلیلیں، واقعات، حکایات، قصے، مسائل، فضائل بیان ہوتے جائیں گے۔ کبھی کسی صورت میں اللہ 2 دعوے کریں گے اور ان 2 دعووں پہ پھر اللہ دلیلیں دیں گے، کبھی نقلی دلیلیں، پچھلی قوموں کے حالات، پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کے واقعات، اور کبھی اللہ عقلی دلیلیں دیں گے کہ سمجھ جاؤ اپنی عقل سے، ہوش کرو، یہ چیز تمہارے سامنے روز برا آتی ہے۔ اور کبھی اللہ کریم ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں جن کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، انکار بندہ کر سکتا ہی نہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے 3 دعوے ذکر کیے۔ پہلے دعوے پہ اللہ نے 5 دلیلیں ذکر کی، جو کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا دعویٰ تھا، اس پہ اللہ نے 8 دلیلیں ذکر کی۔ پھر تیسرے دعوے پہ 9 دلیلیں اللہ نے ذکر کی۔ سبحان اللہ، کتنا پیار ہے میرے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اگر اللہ چاہے تو جبراً منوا سکتا ہے، لیکن اللہ جبر کرتا نہیں ہے، زیادتی نہیں کرتا، اختیار دے دیتا ہے، مان تیری مرضی، نہ مان تیری مرضی، مانے گا تو میرا مقرب بن جائے گا، نہیں مانے گا تو مردود بن جائے گا، لیکن جبر رب نے نہیں کیا۔
اب صرف دوسرا دعویٰ ذرا دیکھ لو، اس دوسرے دعوے پہ 8 دلیلیں نکالو، دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع، صفحہ 23 صفحہ جی، نیچے سے 6 سطر پہ غور کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ہے دعویٰ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، دعویٰ یہ کیا، اس پہ اللہ نے دلیلیں دی۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 1، واختلاف اللیل والنہار، 2، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، 3، ما انزل اللہ من السماء من ماء، 4، احیا بہ الارض بعد موتها، 5، بث فیہا من کل دابہ، 6، تصریف الریاح، 7، والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ 8 دلیلیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ کبھی اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی بناوٹ پہ غور کر، دن رات کے عدلنے بدلنے پہ غور کر، دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں پہ توجہ کر، آسمان سے اترنے والی بارش کو دیکھ، بنجر زمین کا آباد ہونا دیکھ، پھر اس زمین میں مختلف قسم کے چوپائے، جانور، کیڑے مکوڑے پھیلے ہوئے دیکھ، ہواؤں کا چلنا دیکھ، بادلوں کا زمین آسمان کے درمیان نہ اوپر تار لگی ہوئی ہے نہ نیچے ستون لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہ اوپر سیلنگ کرتے ہیں نا، سیلنگ تو چھت کے ساتھ وہ سکریو لگاتے ہیں، پھر تاریں لگاتے ہیں، تب جا کے وہ رکتا ہے، نہیں تو نیچے سے تھما دیتے ہیں، ستون لگاتے ہیں، اس پہ پھر جا کے وہ رک جاتی ہے۔ ایڈریس پوچھے گا جگہ، لیکن اللہ نے بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کیا ہے، نہ آسمان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے نہ زمین کے ساتھ کوئی جوڑ ہے۔ دلیل بنی کہ نہیں بنی؟ بڑی کمال کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو رب اتنے کام کرنے والا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہی اکیلا ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا، تیسرا دعویٰ کیا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہو۔ نکالو ذرا تیسرے پارے کا پہلا صفحہ، جی صفحہ 39، بالکل صفحے کا درمیان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، صفحہ 39۔ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ 9 دلیلیں۔ پہلی دلیل الحی، دوسری دلیل القیوم، تیسری دلیل لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، چوتھی دلیل لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پانچویں دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساتویں دلیل لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آٹھویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، نویں دلیل ولا یئودہ حفظہما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس لیے کوئی نہیں کہ ساری کائنات موت کا شکار ہونے والی اور میں موت سے الحی پاک، ساری کائنات اپنے اٹھنے بیٹھنے میں محتاج، میں اللہ القیوم پوری کائنات کو قائم رکھنے والا،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تھک جاتا ہے بندہ تو اونگنے لگ جاتا ہے، زیادہ جب اونگیں آنے لگ جائیں تو آنکھیں بند ہو کے نیند کرنے لگ جاتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر لب کھول سکے؟ جو کچھ پہلے گزر گیا وہ بھی وہی جانتا ہے، جو بعد میں آنے والا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے علم کا کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں جتنا وہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائے تو پتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، وہ جو مشکل ترین زمانہ تھا 40 سال کا بیت گیا، کسی نے پوچھا کہ اے یعقوب پیغمبر، ابھی آپ کی جو ملاقات ہوئی اس سے چند دن پہلے کی بات ہے، تو کہہ رہا تھا مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کرتا چلا تھا مصر سے، تو بیٹھا تھا شام میں، میلوں مسافت ہے، تجھے کرتے کی خوشبو آ گئی میلوں مسافت سے، اور 3 میل کے فاصلے پہ کنواں ہے، جس کنویں میں بھائیوں نے حضرت یوسف کو ڈالا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہماری مثال آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی سی ہے، بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، بجلی کی چمک ختم اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ جب بتلاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ نہ بتلائے تو ہمیں اپنے پاؤں پہ بیٹھی ہوئی چیمٹی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر آپ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان پہ رب کا علم وسیع ہے۔ رب کی کرسی یہ نہیں جیسے ہماری کرسیاں ہوتی ہیں، مراد اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ پھر اللہ تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کو، چلا رہے ہیں زمین کا نظام، لا یعودہ حفظہما۔ انسان ڈیوٹی پہ بھی بیٹھا ہونا، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہو تو 6 گھنٹے کے بعد اگلانے لگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 3 دعوے کیے اور تینوں دعووں کو اللہ نے دلیلوں سے بیان کیا۔ پھر اسی سورۃ بقرہ میں 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں 2 اہم مسئلے ہیں عقیدے کے، سمجھو، پہلے حصے میں 2 مسئلے ہیں اہم عقیدے کے، ایک مسئلہ ہے مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ مسئلہ رسالت۔ توحید ہے لا الہ الا اللہ، رسالت ہے محمد الرسول اللہ، کلمہ مکمل ہو رہا ہے۔ دوسرا حصہ 2 اہم مسئلے ہیں، پہلے حصے میں بھی 2 اہم مسئلے، دوسرے حصے میں بھی 2 اہم مسئلے۔ پہلے حصے کے 2 اہم مسئلوں کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید، رسالت، لا الہ الا اللہ پہ بھی ایمان، محمد الرسول اللہ پہ بھی ایمان۔ اگر ایک جہت کمزور، ایمان ہی نہیں۔ دوسرے حصے میں 2 اہم مسئلے ہیں، لیکن ان کا تعلق عقیدے سے نہیں عمل سے ہے۔ پتہ چلا کہ نجات کے لیے عقیدہ صحیح ہونا بھی ضروری، عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، تب مکمل نجات ہے۔ 2 اہم مسئلے، ایک مسئلے کا نام ہے مسئلہ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دوسرا مسئلہ جہاد کے لیے مالی قربانی پیش کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 2 اہم مسئلے ہیں دوسرے حصے میں۔ یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے جو 3 دعوے کیے، اور تینوں دعووں میں رد ہے ان لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کا شرک 3 قسم کا ہے۔ کتنی قسم کا؟
اور اللہ نے دعوے بھی کتنے کیے؟ تینوں قسم کے شرک کا رد کیا تینوں دعووں میں۔ پہلی قسم ہے شرک کرنے والوں کا شرک یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، چاہے کوئی زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، یہ بزرگ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی قدرت رکھتے ہیں، اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ہمارے کام یہ خود کر دیتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ شرکیہ یہ ہے کہ خود تو نہیں کر سکتے، البتہ اتنی پاورفل ہیں کہ اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کر بھی نہیں سکتے، کروا بھی نہیں سکتے، کم از کم اتنا تو کر لیتے ہیں نا کہ جب ہم ان کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو سن کر اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تین قسم کا شرک تھا مشرکین کا۔ اللہ نے تینوں دعووں میں تینوں قسم کے شرک کا رد کیا۔ پہلا دعویٰ کہ وہ خود کر لیتے ہیں، رب نے کہا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا یخلقون شیئا، کرے تو تب کہ کوئی بنا سکتا ہو، جب خالق کوئی نہیں تو پھر کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور یہ جن کو یہ کرنے والا سمجھتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ پیدا کرتے کچھ نہیں بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اب ان کا حال اموات، مر چکے ہیں، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، مردہ ہیں زندہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا حال بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، دوسروں کا حال کیسے جانے۔ بس یہی ایک حوالہ بتلا کے پھر سبق پہ چلتے ہیں۔ پارہ نمبر 14 نکالو، رکوع نمبر 8۔ صفحہ 243، 243 اوپر سے چھٹی سطر۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے وہ کچھ بھی، ہم یخلقون، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں زندہ بھی نہیں، وما یشعرون، اور ان کو یہاں یہ بھی شعور نہیں کہ ایان یبعثون، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لہذا ان کو نہ پکارو، پکارو تو کس کو؟ الہکم الہ واحد، اپنے معبود کو پکارو جو اکیلا ہے اپنی ذات و صفات میں۔ چلو جی، کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کر دوں گا اسی صورت کے متعلق۔ جی، جو آج کا ہمارا سبق ہے، اللہ کریم نے رد کیا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تو اپنی طرف سے محمد پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم نے جواب دیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے نا تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، خود نہیں کر سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو، اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، لیکن تم کر نہیں سکتے۔ جب کر نہیں سکتے تو لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اللہ کا کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ آج کا سبق دی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جنہوں نے اس بات کو لیا مان، اللہ فرماتے میرے پیغمبر ان کو دے خوشخبری۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ کس بات کی خوشخبری دینی ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں۔ اور کیسے باغات؟ 4 قسم کی نعمتوں سے بھرپور ہیں۔
پہلی نعمت تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری۔ دوسری نعمت کلما رزقوا منہا رزقا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو ان باغات میں سے کسی باغ کا پھل روزی کے طور پہ دیا گیا، تو دوسری نعمت کیا ملی کہ نہریں جاری ہیں اور پھلوں سے ملے گا وہاں پہ رزق، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو پہلے ہمیں مل چکا ہے۔ یا تو یہ کہ جنت میں پہلے ہم کھاتے رہتے ہیں، یا یہ کہ من قبل یعنی فی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے اس قسم کے پھل کھائے ہیں، کیلے کھائے ہیں، سیب کھائے ہیں، انار کھائے ہیں، ناشپاتیاں کھائی ہیں، یہ پھل تو ہم نے کھائے ہیں، ان کی شکل تو اسی جیسی، اتوبہ متشابہہ، اتوبہ متشابہہ، شکل ایک جیسی لیکن ذائقہ مختلف، ہر پھل کا ذائقہ ہر وقت جدا۔ جنت میں ایک دفعہ پھل کھایا، پھر اسی قسم کا پھل دوبارہ کھایا، پہلے کھائے ہوئے پھل اور اس پھل کے ذائقے میں اللہ نے جدائی ڈال دی، الگ ذائقہ ہے، الگ مزہ ہے اس کا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور تیسری نعمت کہ وہاں بیویاں ہوں گی مطہرۃ، پاکیزہ۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ ناک سے ریٹھ تک نہیں آئے گی، منہ سے تھوک تک نہیں آئے گی، جس سے انسان کو گھن آتی ہے، آنکھوں کے اندر یہاں گنی بن جاتی ہے، نہیں ہوگی۔ مطہرۃ یعنی دیکھنے کے لحاظ سے بھی مطہرہ اور اخلاق کے لحاظ سے بھی مطہرہ، کبھی گالم گلوچ نہیں، کبھی غصہ نہیں، کبھی بد زبانی نہیں، کبھی بد کلامی نہیں۔ ازواج مطہرۃ، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، کچھ حوروں کی صورت میں، اور دنیا والی بیوی اگر نیک رہی، عقیدے کی مضبوط تھی، عمل کی نیک رہی، جنت میں پہنچ گئی، تو یہ دنیا والی بیوی جنت والی حوروں کی سردار ہوگی، سربراہی اس کو مل جائے گی۔ اور یہ بھی دنیا میں تو چھوٹی موٹی کوتاہیاں کمیاں ہوتی رہی، لیکن جب جنت میں جائیں گی تو ازواج مطہرۃ، اتنی پاکیزہ ہوں گی، اتنی پاکیزہ کہ حور کا تقدس ان کے تقدس سے کم ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور چوتھی نعمت ان باغات میں یہ کہ وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یموتون، نہ وہاں پہ موت آئے گی کہ نعمتیں چھن جائیں، اور لا یخرجون، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، سدا سدا رہیں گے، زندہ رہیں گے سدا سدا، وہاں آباد رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، وقت گزر چکا ہے، ایک آیت کی تشریح بقدر حصہ عرض کر دی ہے، یہ ایک شبہ ہے، ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے اگلی آیت میں، انشاءاللہ کل کے سبق میں اس آیت کو لیں گے۔ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے اس کے ترجمے پہ ذرا غور کر لو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جی قاری صاحب بتاؤ، قاری صاحب بتاؤ پیچھے وہی آیت، جی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بے شک ہوں گے ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، جی بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب بھی رزق دیے جائیں گے وہاں پہ، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، قالوا، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہی ہے جو رزق دیے گئے ہم اس سے پہلے، یا تو دنیا والی مثال یا جنت میں پہلے کھا چکے ہیں۔
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہاں پہ وہ پھل ایک دوسرے سے ملتا جلتا، ذائقے میں یا رنگت میں؟ رنگت میں، رنگت میں ملتا جلتا ہوگا، ذائقہ جدا جدا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی